محمد مصطفیٰ بھی پڑھیں گے اور خود رب رحمان بھی پڑھیں گے اور سورہ رحمان پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو سننا، اللہ پاک ہم سب کو وہاں پر حاضر ہونا، رب کا دیدار کرنا نصیب فرما دے۔ آپ کی سبحان اللہ ڈھیلی ہے، ذرا اونچا بولے سبحان اللہ۔ آپ بولیں گے تو میرا ذوق بنے گا، بات کرنے میں آسانی ہوگی، میں مختصر بات کروں گا۔ قرآن کون سی کتاب ہے؟ قرآن وہ کتاب ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک بہت سی قوموں کو بلندیاں دیتا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک بہت سی قوموں کو پست و ذلیل کرتا ہے۔ لیکن میں نے اور آپ نے کوشش کرنی ہے ہم اس قوم میں شامل ہوں، ہم اس سوسائٹی کا حصہ بنے، ہم ان افراد میں سے شامل ہو جائے، ہم ان لوگوں میں آ جائے جن کو اللہ پاک نے بلندیاں دی، جن کو اللہ نے کامیابیاں دی، جن کو اللہ نے عروج دیا، جن کو اللہ نے عزتیں دی، اس دنیا میں بھی کامیابیاں دی، اگلے جہاں میں بھی کامیابیاں دی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے پانی کے اوپر لڑا کرتے تھے کہ تیرا گھوڑا آگے کیوں بڑھا، میرے گھوڑے سے آگے کیوں چلا گیا، اور پھر وہ 50 سال تک لڑا کرتے تھے۔ جب رب کے قرآن کا انقلاب آیا، جب رمضان آیا، جب پیغمبر آخر الزمان آیا، پھر وہی لوگ تھے۔ میدان جنگ ہے، جان لبوں پہ ہے، وہ مر رہے ہیں، آہوں اور سسکیوں میں ڈوب رہے ہیں، وہ تڑپ رہے ہیں، وہ مچل رہے ہیں اور پیاس کی شدت میں ہے۔ ایک آدمی آتا ہے پانی کا مشکیزہ لے کر کے کہ اپنے چچا زاد کو پلا دوں، جب اس کے پاس آیا وہ کہتے ہیں پہلے اس کو پلا دو، دوسرا کہتا ہے اس کو پلا کے پھر مجھے پلا دو، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں اس کو پلا دو۔ وہ مرتے مر گئے لیکن دوسرے سے پہلے پانی کا ایک قطرہ بھی پینا گوارا نہیں کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن کی وجہ سے عروج ملا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن کی وجہ سے بلندی ملی۔ قرآن کیا ہے؟ اسی کتاب مقدس کی تلاوت کی وجہ سے میرے پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اسی کتاب مقدس کی تلاوت کی وجہ سے حضرت سمیہ کے ٹکڑے کیے گئے، اسی کتاب مقدس کی تلاوت کی وجہ سے حضرت زمیرہ کی آنکھوں کو نکالا گیا۔ یہی کتاب مقدس تھی جس کی وجہ سے حضرت نبینا کی چمڑی کو اجاڑا گیا، یہی کتاب مقدس تھی جس کو لے کر کے اونٹ کے پہاڑوں پہ صحابہ گئے تھے، میرے پیغمبر کی معیت میں گئے تھے، ان کی سنگت میں گئے تھے، ان کی رفاقت میں گئے تھے، حضرت حمزہ کے کلیجے کو چبایا گیا تھا۔ اسی کتاب مقدس کی تلاوت کی وجہ سے طائف کی وادی میں میرے اور آپ کے پیغمبر پر پتھروں کی برسات کر دی گئی تھی، لیکن مجھے کوئی ڈھونڈتا نظر نہیں آتا، کوئی جھکتا نظر نہیں آتا، کوئی ہٹتا نظر نہیں آتا، کوئی راہ چھوڑتا نظر نہیں آتا، ہر کوئی ڈرتا نظر آتا ہے، چھاتا نظر آتا ہے، اٹھتا نظر آتا ہے، پھیلتا نظر آتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ قرآن ان کے سینے میں آ چکا تھا، ان کے دل پہ چھا چکا تھا، دماغ پہ چھا چکا تھا۔ وہ کہتے تھے تو قرآن کہتے تھے، وہ بولتے تھے تو قرآن بولتے تھے، وہ چلتے تھے تو قرآن کی احکام کے مطابق چلتے تھے، وہ سوچتے تھے تو قرآن سوچتے تھے۔ یہاں تک کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر مکہ میں یا مدینہ میں، سفر میں یا حضر میں، اللہ کے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ سے، آمنہ کے در یتیم سے، کونین کے تاجدار سے، احمد مصطفیٰ سے، فخر بنی آدم سے صلاح کے طور پر، مشورے کے طور پر زمین پہ بات کرتے ہیں کہ آقا میرا دل یہ کرتا ہے کہ ہماری عورتیں، آپ کی عورتیں، مسلمانوں کی عورتیں پردہ کرے، بے پردہ باہر نہ آئے۔ اللہ پاک عمر کی اس رائے کو، اس سوچ کو، اس نظریے کو، اس فکر کو قرآن بنا کر کے جبریل امین کو بھیج دیتا ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے کسی نے کہا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حاجی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ارے نظر نبوت تھی، ارے کملی والے کا کمال تھا، ان کی صحبت کا اثر تھا، ان کی صحبت کی تاثیر تھی، قرآن کا انقلاب تھا۔ قرآن کو سینے سے لگانے کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو اتنی عظمتیں دے دی کہ قرآن ان کو کہیں کہتا ہے اولئک هم الصادقون۔ ارے ساری دنیا والوں کانوں کو کھول کے سنو، یہی لوگ سب سے سچے ہیں۔ اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ ہے۔ کہا گیا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہے۔ یہ ان صحابہ کی تعریف ہوئی جنہوں نے قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگا دیا، جنہوں نے قرآنی احکامات پر عمل کیا۔ حضرت ارشاد فرما رہے تھے کہ ہمارے سامنے قرآن کا میسج آ جائے تو عامر شہزاد صاحب نے جس طرح قرآن مجید کے حقوق بیان کیے،
اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں. اگر کچھ لمبی چوڑی تفصیلات ذہن میں نہیں ہے تو قرآن مجید پر ایمان لانا، اس کو تجوید سے پڑھنا، اس پر عمل کرنا، پھر اس کی اشاعت کرنا مولوی صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر کلمہ گو مسلمان کی ذمہ داری ہے. تو آؤ میدان خالی ہے، ہم سب اس میدان میں آ جائیں، ہم اس عنوان پہ اکٹھے ہو جائیں، ہم 1 پوائنٹ ایجنڈا اختیار کریں، ہم ایک موقف اختیار کریں، ایک پروگرام طے کریں، ایک نصب العین بنا لیں. وہ کیا ہے کہ رب کے قرآن کی بالادستی کو قائم کرنا ہے انشاءاللہ، قرآنی تعلیمات کو عام کرنا ہے انشاءاللہ، اور قرآن مجید کے حفاظ کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے انشاءاللہ. کریں گے یا نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ کریں گے. اور جب ہمارا جذبہ یہ ہے تو آپ کو میں خوشخبری سناتا ہوں. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن واصحاب اللیل، اور فرمایا میری امت کے شرفاء، میری امت کے معزز ترین لوگ، VIP طبقہ جو لوگ کہتے ہیں نا، ہائی پروفائل لوگ، اللہ کے پیغمبر محبوب کائنات فرماتے ہیں میری امت کے معزز ترین لوگ وہ ہیں تہجد کی نماز پڑھنے والے، قرآن پڑھنے پڑھانے والے. قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والے افضل ترین لوگ ہیں. اب قرآن تو ہم سارے پڑھتے ہیں، جب ہم سارے پڑھتے ہیں تو افضل ترین ہیں، جو پڑھانے والے ہیں وہ افضل ترین ہیں. تو ہم اس سوسائٹی کا حصہ اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں. دیکھیں آج اس دنیا میں ہم موجود ہیں، ہم سے پہلے بھی کئی لوگ آئے اور چلے گئے، ایک دن ہوگا ہم نہیں ہوں گے. لیکن اگر ہم نے قرآن مجید پیچھے چھوڑا، ہم نے شاگرد اچھے نیک چھوڑے، نیک اولاد چھوڑی، تو پھر وہ بھی زندہ رہیں گے، ہمارے نام بھی زندہ رہیں گے. آج فرعون کا نام بڑا وائرل ہے، لوگ جانتے ہیں کہ فرعون، لیکن فرعون نام کا پوری دھرتی کائنات میں دوسرا آدمی نہیں ہے. وہ ایک ہی تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر لی تھی. فرعون وائرل ہے لیکن عزت موسیٰ علیہ السلام کی ہے. یزید کو جانتے ہیں لوگ لیکن عزت حضرت حسین کی ہے. اسی لیے جب ہم حق کی طرف آئیں گے، جب ہم حق کے متلاشی منزل بنیں گے، جب ہم حق کی منزل کو پانے کی کوشش کریں گے، جب ہم حق کے راستے کی جدوجہد کریں گے تو انشاءاللہ ہم مر کر بھی زندہ رہیں گے، ہمارا نام زندہ رہے گا، ہمارا کردار زندہ رہے گا اور ہماری محنت زندہ رہے گی. تو کیوں نہ ہم رب کے قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب وہ مالٹا کی قید کاٹ کر کے آئے، جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے طے کیا ہے کہ 2 کام ضروری ہیں جو میں کروں گا. پہلا کام یہ ہے کہ امت میں ہم اتحاد پیدا کریں گے. یہ وہ آدمی ہے جو بر صغیر کا اس دور اور زمانے کا سب سے بڑا عالم ہے. اس کی برابری کا، اس کے ٹکر کا، اس کے مقابلے کا کوئی دوسرا آدمی علمی دنیا میں نہیں تھا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ ہیں، اور انگریز کی قید کاٹ کر کے آئے ہیں. ذرا آپ کو رمضان کے حوالے سے بتا دوں، رمضان المبارک کا ماہ مقدس ہے. ان کے ساتھ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. اور جب رمضان شروع ہوا تو حضرت شیخ الہند بھی قرآن مجید کے حافظ نہیں تھے، جہاں قرآن مجید کا انقلاب سمجھنا ہے. اور حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی قرآن مجید کے حافظ نہیں تھے. ہر سال رمضان میں تراویح میں قرآن مجید کو سنا کرتے تھے. یہ پہلا رمضان ہے کہ وہ قید میں ہی تو قرآن مجید سنائے گا کون؟ حافظ کوئی نہیں. تو حضرت مدنی نے فرمایا کہ حضرت آپ میرے استاد محترم ہیں، روحانی باپ ہیں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں. ہم کوشش کرتے ہیں اللہ کوئی بندوبست فرمائے گا، اللہ ہماری مدد فرمائے گا. انہوں نے دعا دے دی کہ اللہ مدد فرمائے. حضرت حسین احمد مدنی جن کو 1 پارہ 1.25 پارہ پڑھتے، زبانی یاد کرتے، حفظ کرتے، رات کو مسلح امامت کے سنا دیتے. جن 30 گزرے ہیں اور قرآن مجید کے 30 پارے انہوں نے حفظ یاد کر لیے. 1 مہینے کے اندر یہ رب کے قرآن کا انقلاب ہے. یہ جیل کے اندر ہوا، مالٹا کے جزیرے کے اندر ہوا، اور وہاں سے حضرت شیخ الہند جب باہر تشریف لائے ان کی رہائی ہوئی. جب وہ آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ایک کام یہ کرنا ہے، امت میں اتحاد پیدا کرنا ہے. دوسرا کام یہ کرنا ہے، مکاتب قرآنیہ کو قائم کرنا ہے. پہلی بات امت میں اتحاد قائم کرنا ہے. یہ بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی آدمی الگ سے 1.5 انچ کی مسجد جو محاورتاً کہا جاتا ہے یہ کرنے کی کوشش نہ کرے. ہم امت بنے، ہم سارے مل کے ایک قوم بنے، ہم اجتماعیت لائیں، ہم اتحاد لائیں، ہم اتفاق کی قوت کو پیدا کریں. جب ہم امت بنیں گے، جب ہم متحد و متفق ہو جائیں گے تو پھر نہ دنیا ہمیں توڑ سکتی ہے نہ ہمیں شکست دے سکتی ہے.